نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، معجم الدین سے ماخوذ مضامین کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے ایصال ثواب، اس لفظ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اکثر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے نام سے کچھ ثواب کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اس لفظ کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے معنی، ثواب تو آپ جانتے ہیں کہ بہتر بدلہ، اور ایصال کے معنی پہنچانا، اوصل یوصل ایصال کے معنی پہنچانے کے ہوتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو ثواب پہنچانا۔ تو جو مرحومین ہوا کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جو کام کیا جاتا ہے، کسی بھی انداز میں یا کسی انداز میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کو کار ایصال ثواب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانے کا کام، تو اسی کو ایصال ثواب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر اس کو عرف عام میں فاتحہ کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اپنے مرشدین، ماں باپ اور عزیز و اقارب کی ارواح کو اپنے کسی نیک عمل یا نقد یا جنس یا کھانے یا کپڑے کی صورت میں پہنچانا ایک بہت بڑی خیر و برکت اور فضیلت کی بات ہے۔ اس سے ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہے اور ان کے فیوض و برکات نصیب ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ماں باپ، مرشدین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو جملے پڑھ کر سنائے گئے، یہ کتاب آئینہ سلوک، اہل سنت والجماعت کی ایک مشہور کتاب ہے آئینہ سلوک، اس کے صفحہ 69 پر یہ ایصال ثواب کے یا فاتحہ کے تعلق سے یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء یا صحابہ یا اولیاء اللہ، یا اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو، یا ان کے عزیز و اقارب، ان کے نام سے کسی نیک عمل کو کر دینا، یا کسی کو پیسے ان کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے ان کو پیسے، کسی غریب کو، مسکین کو پیسے دے دینا، یا جنس یعنی یا اناج وغیرہ تقسیم کر دینا، یا ان کو کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا اور نیت وہ فلاں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے ہو، یا کسی کو کپڑے پہنچا دینا، کپڑے پہنا دینا اور نیت یہ کرنا کہ میں جو اس مسکین کو، غریب کو کپڑے پہنا رہا ہوں، اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا۔ ایک بڑی خیر و برکت اور فضیلت کی بات ہوتی ہے، اور یہ اس سے ان کو ثواب تو پہنچتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ کام کر رہے ہیں، اس مرحوم کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کے فیوض و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ان کو جب ان کی طرف سے ان کی ارواح، روح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ فلاں بزرگ، یا مثال کے طور پر اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ نظر و نیاز کیا تو وہ جو نظر و نیاز کا ثواب جو رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وہ نظر و نیاز کا کام کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جس کی طرف روح رسول متوجہ ہوتی ہے تو روح رسول سے فیوض و برکات کی ایک سلسلہ اس آدمی تک پہنچتا ہے جس نے رسول کے نام سے نظر و نیاز کا کام کیا ہے۔ والدین کے نام سے کرتے ہیں تب بھی والدین کی ارواح جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے اگر مرحومین جو والدین ہیں ان کے نام سے اگر آپ ایصال ثواب کا کام کرتے ہیں، ان کی ارواح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب سے فقط
مرحومین کو انسان کو مرحومین کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء یا خلفائے نبوت یا خلفائے ولایت، جن کسی کے نام سے بھی آپ نظر و نیاز کا معاملہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ آپ نے فقط ان کو فائدہ پہنچایا ہے، بلکہ ان کی روح تمہاری طرف جو متوجہ ہو رہی ہے، وہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فیوز و برکات تمہارے دل تک بھی پہنچتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے لیے اگر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، یا گھر میں کوئی رشتہ دار ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ فقط آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان کی روح جب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے تو ان کی طرف سے جب دعا دی جاتی ہے تو وہ دعا تمہارے حق میں قبول بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ ایصال ثواب کے کام کو فقط یہ مت سمجھو کہ میں مرحومین پر احسان کر رہا ہوں، کہ ان کے نام سے میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھو کہ جب آپ ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں تو ان کی روح تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس سے تم کو بھی فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ دونوں کے فائدے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یا پھر انسان ماں باپ کے لیے یا اس کے سلسلے کے جو مرشدین ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جو کچھ کام کرتا ہے، یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اتنا تو میرا حق ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ جب تک زندہ تھے انہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے پیدا کرنے سے لے کر ان کے وصال تک، وہ جب تک دنیا سے نہیں چلے گئے انہوں نے کیا کچھ میرے لیے تکلیف برداشت نہیں کی کہ مجھے آرام پہنچ سکے، انہوں نے کتنے دن بھوکے رہ کر گزارا ہوگا تاکہ میرا پیٹ بھر سکے، انہوں نے جلتی ہوئی جھلستی ہوئی دھوپ میں زندگی گزاری ہوگی تاکہ مجھے چھاؤں مل سکے۔ تو انسان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آج میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، آج وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرا تو حق بنتا ہے کہ میرے والدین کے لیے میں کچھ کروں۔ جب میں چھوٹا تھا میں خود سے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا تو میرے والدین نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ آج ان کا جب وصال ہو چکا ہے، آج وہ کچھ عمل کر نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے میں کچھ تو عمل کر سکتا ہوں۔ انسان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میرے والدین کا مجھ پر اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کچھ نہ کچھ تو مجھے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگان دین ہیں، سلسلے کے مرشدین کرام ہیں، آپ کا ان پر بھی اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دین اور عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے اور تکالیف اٹھا کر بادشاہوں کی طرف سے ظلم و ستم کو سہ کر انہوں نے عقائد کو، مہدویت کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ سنبھال کر سلسلہ وار مرشدین سے ہوتے ہوئے آج تک وہ چیز ہم کو پہنچی ہے۔ مرشدین سے آپ تک دین پہنچنے کے بعد آپ مرشدین کو ہی بھلا دینا اور سمجھنا کہ جو کچھ ہے میں ہی دیندار ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کی بات کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ سلسلے کے جو مرشدین کرام ہیں، جو کچھ دین پہنچا ہے، جو کچھ فیض ملتا ہے وہ سلسلے کے مرشدین سے ہوتے ہوئے مجھے ملتا ہے۔ اگر میں سلسلے کے مرشدین کو بھلا دوں گا تو مجھے آئندہ فیض کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو انسان کو ان سلسلے کے مرشدین کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی فیض، ان سے جو فیض ملتا ہے آپ کا تو اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ان کے وصال کے دن، ان کے آراس کے دن، عرس کے دن کم سے کم ان کو یاد کر کر عود وغیرہ آپ ڈالیں، اور جو پانی کم سے کم آپ کی حالت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ پورے سلسلے کے مرشدین کرام کی آپ آراس منائیں، ان کا عرس کریں، کم سے کم پانی کو تو عود دے کر آپ خود بھی پانی پی لو، یا کسی ایک غریب آدمی کو وہ عود کا پانی پلا دو، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مجھ پر اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا عرس جو ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کیا مجھے رسول کا عرس بھی منانا نہیں چاہیے؟ حالانکہ رسول نے ہم امت کے لیے ہر لمحہ آپ تڑپا کرتے تھے،
ہر لمحہ دعا کرتے تھے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، میری امت کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے۔ آپ نے ہمیشہ دعا کی تو صرف امت کی مغفرت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے آپ نے دعا کی ہے، اور آخرت میں بھی آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو کیا آپ کو اتنی بھی انسان کو فرض نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آراس کے دن ہی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا اہتمام کریں؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، آپ نے باضابطہ 2 ربیع الاول کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا۔ آپ نے کھانے کا بہترین طور پر اہتمام کیا، انتظام کیا، جتنے دائرے میں تھے ان کو، غریبوں کو، مسکینوں کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کے نام سے آپ نے تمام لوگوں کو کھلایا۔ 2 ربیع الاول کی تاریخ کو مہدی موعود علیہ السلام نے وہ انتظام کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں فقط یہی کہ وہاں سے مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے وہاں سے کیا لے لینا چاہیے؟ یاد رکھو کہ مرشدین کرام سے آپ کو فیض تو مل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھو کہ آپ سے ان مرشدین کرام کو، سلسلے کے مرشدین کرام کو آپ سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ 2 باتوں سے مرشدین کرام کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایک ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، یا پھر جب آپ ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے جو سلسلہ وار آپ تک پہنچے ہیں تو ان کے دل کو فرحت نصیب ہوگی، یا پھر ان کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں تو ان کے دل تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ جتنے باتیں آپ تک پہنچی ہیں، قرآن جو آپ تک پہنچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، احادیث جو آپ تک پہنچے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بتاتے تو وہ احادیث کا ذخیرہ آپ تک نہ آتا۔ جب ہدایت کے اتنے سامان آپ تک پہنچے ہیں، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تو یاد کرو، ان کے تعلیمات پر عمل کرو، ان کو کم سے کم ایک مرتبہ تو یاد کرتے ہوئے ان کے نام سے نظر و نیاز کا اہتمام کرو؟ تو یہ فاتحہ کے معنی یہی ہیں کہ آپ ان کو نظر و نیاز کے لیے یاد کریں، ان کے نام سے کچھ غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائیں۔ اور اس میں تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں بزرگ کی نیاز سے، مثال کے طور پر آپ نے رسول و مہدی کے نام سے آپ نے عرس کیا تو آپ نے کھانے کا بہتر طور پر آپ نے انتظام کیا، تو اس میں آپ دیکھو تو کئی قسم کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، ان کے نام سے آپ ایصال ثواب کی نیت سے آپ نظر و نیاز کے لیے آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو رسول کی روح رسول آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رسول کے نام سے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، آپ نے کھانا کھلایا تو غریبوں کو اور مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلایا، تو آپ کو غریبوں کی، مسکینوں کی بھی دعا ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عمل میں روح رسول بھی خوش ہو رہی ہے، اور یہاں پر مسکینوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہے، ان کے دل سے آپ کو دعا بھی مل رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ کام بہت ہی بڑا فائدے کا کام ہے، اتنے زیادہ فوائد ایک کام کے اندر پائے جاتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کام سے، یعنی کھانا کھلانے کے ایک کام سے، یا کسی غریب کی مدد کرنے کے نام سے، جس کو ہم فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کئی قسم کے فائدے پہلے کرنے والے کو ملتے ہیں، بعد میں جن کے نام سے کیا جا رہا ہے ان تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو اسی لیے فاتحہ وغیرہ کا ایک جماعت، الگ الگ قسم کے افکار کے لوگ ہیں، مکاتب فکر کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اب ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوگا۔ ہم مہدویوں کی تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مہدی موعود علیہ السلام کا عمل، آپ کا عمل ہمارے لیے ایک اٹل دلیل ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام نے 2 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اب پوری دنیا آ کر کہے کہ یہ کھانا کھلانا یا غریبوں کو کھانا کھلا دینا یا عرس کرنا یا فاتحہ کرنا یہ سب غلط کام ہے، ہم کہیں گے کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل تم کو مبارک، ہم کو ہمارے مہدی کا عمل مبارک، کیونکہ ہم جو ایمان لائے ہیں حضرت سید محمد جون پوری
امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم کسی اور کے فرقے کے بانیوں پر ہم ایمان نہیں لائے، ہم اس ہستی پر ایمان لائے جس ہستی کے آنے کا دعویٰ، جس ہستی کے آنے کا وعدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے عمل کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ کسی مدرسے سے سند لے کر جو آدمی نکلا ہے اس کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں، ہم اس ہستی کی بات کو مانتے ہیں جو اللہ کا خلیفہ ہے، جس نے بات کو ہم تک اس طرح پہنچایا کہ اللہ سے جو بات معلوم ہوتی تھی وہ بات ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اب دنیا کچھ بھی کہہ لے، ہم کو تو یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفے کی بات مانتے ہیں۔ ہم کسی کے مدرسے کے مفتی کی سند لے کر جو مفتی نکل چکا ہے وہ سند سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ بھی معلوم نہیں، وہ سند والے مفتی کی بات کو یا عالم کی بات کو ہم کو ماننا ضروری نہیں، ہم اللہ کے خلیفے کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی ہم کو بات کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھا، 10واں، 20واں چہلم کے مواقع پر میت کے لیے جنس، نقد یا کھانا کپڑا دیا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی ایصال ثواب ہے، اس سے میت کو نفع ہوتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو فاتحہ کی بات ہوئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کا انتقال ہونے پر چوتھا، 10واں، 20واں چہلم یہ کرنا کیسا ہے، یہ کرنے سے مقصد کیا ہے؟ تو اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چوتھے میں، چہلم میں، 10ویں میں، 20ویں میں آپ کسی کو کھانا پکا کر کھلاؤ، یا اجناس ایسے ہی بغیر پکائے کہ آپ سوکھے اجناس کو تقسیم کر دو، یا کسی کو کپڑے پہنا دو، تو اس کا مقصد میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ اس سے یہ کام اب اگر آپ اس نیت کے تحت کرتے ہیں تو میت کو ثواب پہنچتا ہے، میت کی مغفرت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کو اس وقت میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ ایصال ثواب کے کام کی وجہ سے میت کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے۔ شریعت میں ایصال ثواب جائز ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کہاں سے نکلا، کیا یہ ہمارے پاس کا طریقہ ہے یا کہاں کا طریقہ ہے؟ تو بات آپ کو صاف کر دی جا رہی ہے کہ شریعت میں ایصال ثواب جائز ہے، یعنی ایصال ثواب کرنا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ چاہے نقد رقم دی جائے یا کھانا کھلایا جائے، چاہے آپ پیسے کسی کو ثواب کی نیت سے دے دو یا کھانا کھلا دو یا کسی کو کپڑے پہنا دو، نہ صرف میت کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں یہ بات بتائی گئی کہ کھانا کھلانا یا سوکھے اجناس کو تقسیم کرنا یا کپڑے کو تقسیم کر دینا، اس سے میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اس کے عذاب میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ پٹن شریف میں حضرت امامنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو ملک بخن نے مہدی علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہونے کے بعد اپنے گھر آپ کو دعوت دی۔ حضرت ملک بخن حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے ہیں۔ آپ نے جب مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی تو مہدی موعود علیہ السلام کو گھر میں دعوت کے لیے آپ لے کر گئے، تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ جو دعوت ہو رہی ہے یہ دعوت کس سلسلے میں، دعوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ملک بخن نے جواب دیا کہ آج میری بیوی کا فاتحہ ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی فقیر ایسا کھانا کھاتا ہے مرحوم کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر کسی کے عرس کے موقع پر، فاتحہ کے موقع پر اگر کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو بلا کر آپ گھر میں کھانا کھلاتے ہیں تو وہ مسکین، فقیر، غریب جب تک آپ کے گھر میں کھانا کھاتا ہے مرحوم کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے تعلق سے جو کھانا ایصال ثواب کی غرض سے پکایا جاتا ہے وہ فقیروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے، نہ کہ مالداروں اور برادری والوں کو اگر وہ غنی ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ثواب اس وقت پہنچتا ہے جب آپ کھانا کسی
غریب کو کھلاتے ہیں یا کسی فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ نے عرس کے موقع پر بڑے مالداروں کو بلا کر کھانا کھلایا، یا رشتہ داروں میں ہی جو صاحب مال ہیں، برادری والے ہیں، آپ نے ان کو بلا کر کھانا کھلا دیا، تو اس سے ان کو ثواب پہنچنے والا اس لیے نہیں کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے تو اس کی وجہ سے ثواب، میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ غریب کو اور مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلانا چاہیے، مالداروں کو اور غنی لوگوں کو کھانا کھلانے سے میت کو ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ مگر یاد رہے کہ یہ سب ایصال ثواب کی غرض سے ہونا چاہیے، اپنی وسعت اور طاقت کے لحاظ سے نہیں۔ اب ایصال ثواب کے لیے کیا شرائط ہیں، وہ شروط کو، شرائط کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ غریبوں کو کھلانا چاہیے، مسکینوں کو، فقیروں کو کھلانا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ مالداروں کو، غنی لوگوں کو، صاحب استطاعت لوگوں کو کھانا کھلانے سے میت کو ثواب نہیں پہنچتا۔ تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایصال ثواب کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کھانا کھلانا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی وسعت ظاہر کرنے کے لیے، اپنے مقام اور مرتبے کو برادری میں بتانے کے لیے کہ دیکھو فلاں آدمی نے فلاں کا عرس کیا، فلاں کا فاتحہ کیا تو اس نے اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے تھے، اتنے لوگوں کی، 1000 لوگوں کی دعوت ہوئی تھی، تو نام و نمود کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے آپ کھانا پکائیں گے تو وہ میت کو ایصال ثواب پہنچنے والا نہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو کھانا پکایا جا رہا ہے، جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہ کھانا میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کھلایا جائے، نہ کہ اپنا اسٹینڈرڈ بتانے کے لیے، اپنی طاقت، اپنی مالداری، اپنی وسعت کے اظہار کے لیے وہ کام کیا جائے۔ تو دوسری شرط یہ ہوئی کہ خلوص نیت کے ساتھ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کام ہو۔ اپنی طاقت سے زیادہ قرض وام لے کر کرنا بھی صحیح نہیں، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس آدمی کے پاس جتنا مال ہے اتنے مال میں وہ ایصال ثواب کا کام کر لے۔ اگر مال نہیں ہے تو خواہ مخواہ کسی کے پاس سے قرض لے کر، عوام کو لے کر، کسی کے پاس سے سود کو پیسے لے کر ایصال ثواب کرنا، اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات کچھ ہو نہیں سکتی۔ نہ میت کو ثواب پہنچے گا، بلکہ سود وغیرہ پر پیسے لے کر ایصال ثواب کرنے والے کو بلکہ ایصال عذاب ہوگا، اس کو عذاب پہنچے گا، میت کو تو ثواب پہنچنے والا نہیں۔ یعنی تمہاری جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے حساب سے تم جو کام کر لو، اللہ اس کا ثواب پہنچانے والا ہے۔ میت کے گھر میں 3 دن تک تو سوگ کے ہوتے ہیں، چوتھا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ پھر ایصال ثواب کی غرض سے کھانا کھلایا جاتا ہے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ چوتھے تک رہتے ہیں اور سوگ میں شریک ہو کر اہل میت کی دل جوئی کرتے ہیں، جس سے ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم اب یہ سوال یہ ہے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایصال ثواب تو کرنا ضروری ہے، ہم کر لیں گے، لیکن چوتھے کے دن ہی کرنا ایصال ثواب کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے انتقال پر جو شریعت میں جائز سوگ ہے، یعنی سوگ کرنے کی جو جائز مدت ہے وہ 3 دن تک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ 3 دن تک میت کے لیے سوگ کیا جاتا ہے، اور چوتھا دن جب آتا ہے تو میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا وغیرہ پکا کر
میت کو ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے، اور گھر میں کھانا پکا کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج تک ہمارے 3 دن تک ہمارے گھر میں سوگ تھا، ہم نے ہمارے گھر میں کھانا بنایا، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے ایصال ثواب کی نیت سے۔ تو اس سے 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور دوسرا گھر میں سوگ کے ختم ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو چوتھے کے دن ہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن تک سوگ کے دن ہوتے ہیں، چوتھے دن زیارت وغیرہ کر کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، کھانا بنا کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سوگ ختم ہو گیا، آج ہم میت کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے، نیت سے ہم کھانا بنا رہے ہیں۔ تو یہ چوتھے کی دعوت ہوتی ہے۔ پھر اس کے دگنے دن یعنی 8ویں کے بجائے 10 دن، پھر اس کے دگنے دن یعنی 20 دن کو، پھر اس کے دگنے دن یعنی 40 دن کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ چوتھے کے بعد 8ویں دن نہیں کرتے، 10ویں دن جو ہے میت کو ایصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، پھر اس کے دگنے دن 20ویں کے دن کام کرتے ہیں، پھر اس کے دگنے دن یعنی 40ویں کے دن چہلم کی نیت سے میت کو ایصال ثواب کی غرض سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو لوگ عام طور پر چہلم کے نام سے یاد کر لیتے ہیں یا میت کے کھانے کے نام سے یاد کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوتا ہے ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانے کا کام، یعنی میت کی زیارت کرنا، پھر قرآن خوانی کرنا اور میت کی روح کو اس کا ثواب بخشنا اور کھانا کھلا کر اس کا ثواب بخشنا۔ اس کے دگنے دن یعنی 80 دن کے بجائے 90 دن سہ ماہی، پھر اس کے 3 مہینے بعد 6 ماہی، پھر 9 مہینے بعد پھر برسی، پھر اس کے بعد ہر سال بعد برسی کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک آپ کو ایصال ثواب کے کام کرنے کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ قرآن خوانی کر کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، کھانا کھلا کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ زیارت کو جب آپ جاتے ہیں تو زیارت آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر جو کچھ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر اس کا ثواب آپ میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میت کے پاس جب قبرستان جاتے ہیں، حظیرے کو جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو کچھ قرآن یاد ہے آپ پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو، بزرگان دین کو اس کا آپ ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جب قبرستان کو جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ قریب ہوتا رہتا ہے، وہ جب قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اگر اس کے والدین قبرستان میں دفن ہیں تو وہ اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج ہمارا بچہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے، اب وہ آئے گا اور ہم پر جو کچھ قرآن یاد ہے وہ پڑھ کر ثواب پہنچائے گا، تو ہم کو خوشی نصیب ہوگی، ہم کو عذاب میں تخفیف ہوگی۔ وہ خوشی کے ساتھ اپنے آزو بازو کے لوگوں کو وہ بات بتاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور کی زیارت کر کر بغیر ماں باپ کی زیارت کرے وہ چلے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ان مرحوم والدین کو کچھ ہو نہیں سکتی کہ بچہ قبرستان تو جائے لیکن والدین کی زیارت کرے بغیر وہ چلے جاتا ہے تو والدین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بھی زیارت کو قبرستان جانے کا، حظیرے جانے کا موقع ہوتا ہے تو اگر والدین وہاں پر مدفون ہیں تو ان کو چاہیے کہ خاص طور پر ان کی بھی زیارت کرے، کیونکہ زیارت کرنے سے ان کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور آپ جو کچھ قرآن پڑھ کر ان کی ارواح کو بخشتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، تو ان کو راحت ملتی ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام سلسلہ میت کو اس ثواب پہنچانے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہر جمعرات کو میت کی زیارت کی جاتی ہے تاکہ موت سے غفلت نہ ہو، اسی لیے ہر جمعرات کو میت جو مرحوم ہیں ان کی زیارت بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم کو موت سے غفلت نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حازم اللذات کیا ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، یعنی موت ہی ہے جو تمہاری لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ تو انسان کو چاہیے
کہ ہمیشہ حازم اللذات یعنی موت کو جو لذتوں کو جو چیز توڑنے والی ہے وہ موت ہے، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، کیونکہ موت ہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرنے والی ہے، وہ موت کی یاد ہی ہے جو آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنے والی ہے، ترغیب دلانے والی ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے نہ موت یاد ہے نہ اسے خدا یاد ہے۔ اگر موت یاد آ جائے تو انسان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ موت کے یاد آنے کے ساتھ ہی انسان کو یاد آئے گا کہ مجھے جب مرنا ہے تو خدا کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ تو جب انسان نے موت کو بھلا دیا تو انسان نے خدا کو بھی بھلا دیا اور انسان غلط راستے پر چلتا ہوا چلا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حازم اللذات یعنی لذتوں کو جو ختم کرنے والی چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان سے کہیں گے کہ آپ حظیرے کو جائیں، قبرستان کو جا کر کثرت سے زیارت کریں تاکہ آپ کو موت بھی یاد آ جائے، تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ موت کو یاد ہی کرنا ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں بھی بیٹھ کر آپ موت کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان جانے کے بعد جو موت یاد آتی ہے اور انسانی زندگی کی جو فنا کی جو کیفیت وہاں نظر آتی ہے وہ انسان کے لیے عبرت انگیز ہوتی ہے، وہ انسان کے دل اور دماغ کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا عملی نقش آنکھوں کو دکھا دیتی ہے، تو اس جگہ کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر موت کو یاد کر کر دیکھو اور اس کے بعد چلتے ہوئے حظیرے کو جاؤ، قبرستان کو جاؤ، وہاں جا کر موت کو یاد کر کر دیکھو تو آپ کو خود فرق معلوم ہوگا کہ گھر میں بیٹھ کر موت کو یاد کرنے میں اور قبرستان میں جو لوگ وہاں پر مدفون ہیں، کل تک جو ہماری نظروں کے سامنے اچھے بھلے تھے وہ ہمارے نظروں کے سامنے زمین کے اندر ہیں، ان کو دیکھ کر جب موت کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کر موت کو یاد کرنے میں اور قبرستان یا حظیرے میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر موت کو یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھو کہ کسی مقام کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ تنہائی میں اگر آپ دکان میں آپ تجارت کر رہے ہیں، وہاں پر آپ تجارت کرتے ہوئے قرآن پکڑ کر تلاوت کرتے رہو تو وہ تلاوت کرنا الگ ہے، مسجد میں تنہائی میں خدا سے لو لگا کر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا وہ الگ بات ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن شریف ہے، جہاں بھی پڑھو ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب تو آپ کو نہ پڑھیں گے، فقط دیکھتے رہیں گے تو بھی ثواب ملنے والا ہے، لیکن بازار میں گلی میں بیٹھ کر تجارت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا اور مسجد میں صف میں باوضو قبلہ رخ ہو کر ایک جہتی کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر موت کو یاد کر لینا اور قبرستان میں حظیرے میں جا کر موت کو یاد کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ گھر میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر موت کو یاد کرنا اور حظیرے میں قبرستان میں مرے ہوئے لوگوں کو زمین کے اندر دیکھ کر ان کی قبروں کو دیکھ کر موت کو یاد کرنا، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتی ہے اور اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، تو دلوں کے زنگ کو دور کس طرح کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت القرآن و زیارت القبور، کہ اگر دل کو زنگ لگ چکا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور قبروں کی زیارت کرو، تو اس سے انسان کے دل کو جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے اور انسان پھر سے دین کی باتوں پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے دل میں کتنا زنگ تھا، وہ دھیرے دھیرے کیسے دور ہو رہا ہے۔ اور جب قبروں کی زیارت کریں گے
تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے دل پر جو دنیا کی محبت چڑھی ہوئی ہے، ایک ایک قبر کو دیکھتا ہوں تو دنیا کی محبت کی ایک ایک پرت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو میں جب یاد کرتا ہوں کہ جس کا رعب اور دبدبا تھا، وہ ان لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر چلے گئے تو ان کو دیکھ کر، ہم کو ان کی خبروں کو دیکھ کر ہی صحیح ہمارے دل میں خدا کی ربوبیت کا جلوہ نظر آتا ہے، خدا کا رعب ہمارے دل پر چھا جاتا ہے اور دنیا کی محبت کی ایک پرت اور ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو چاہیے کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو برا مت سمجھو، بلکہ شریعت کی اجازت ہے۔ ان کی ثواب کی نیت سے جو کام کرتے ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ اس میں 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے، ان کو عذاب اگر ہو رہا ہے تو ان کی عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کی روح تمہاری طرف جو متوجہ ہوتی ہے تو وہ جو تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ آپ نے ایصال ثواب کی نیت سے جو کھانا پکا کر کسی غریب کو کھلایا تو غریب کا پیٹ جب بھرتا ہے تو اس کے زبان سے بھی آپ کے لیے بھی دعا نکلتی ہے اور مرحوم کے لیے بھی دعا نکلتی ہے۔ تو اتنے سارے فائدے ایک کام میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مضمون ابھی اور بھی باقی ہے، انشاءاللہ کل اس کے تتمے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آج بات اتنی صاف ہوئی کہ فاتحہ کرنا 10واں 20واں چہلم چوتھا، یہ تمام کام، ان کے تمام کاموں کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ایصال ثواب شریعت میں جائز ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کل ان احادیث کو پیش کیا جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایصال ثواب کی نیت سے کیے جانے والے کام سے میت کو کس انداز میں فائدہ پہنچتا ہے، میت بدلے میں آپ کو کس انداز میں کام کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور خلفائے نبوت اور خلفائے ولایت کے صدقے طفیل میں، اے اللہ جو لوگ جن کا وصال ہو چکا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور جو ہمارے والدین ہمارے گھروں میں زندہ ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھروں میں زندہ ہیں، خدا رسول و مہدی کے صدقے میں ان کو صحت عطا کر، اللہ ان کی عمر دراز کر، ہم کو تمام لوگوں کو، پوری دنیا کو رسول و مہدی کے صدقے میں اے اللہ اس وبا سے ہم تمام کو بچا کر رکھ، بلکہ اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ تیرے گھر کو آباد کر سکیں، آسانی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔